بعض لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ بھئی قربانی کا گوشت تو اتنے دن نہیں رکھنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ، تو وہ حدیث منسوخ ہے۔ 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ جس سال ممانعت کی گئی تھی رکھنے کی وہ سال قحط سالی کا سال تھا، اسی لیے لوگ حدیث پڑھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بات کہیں کہ کہیں پہنچتی ہے۔ حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اس کو پس منظر کہتے ہیں، پس منظر، پیش منظر، اس کو سامنے رکھو تب حدیث سمجھ میں آئے گی۔ ایسے نہیں سعودی ریٹرن ہو کر کے آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ وہ حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کی خیرات چاہیے۔ اور دیکھیں نا، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ تھے عبداللہ ابن مسعود۔ بھائیو، علم و منافع والا اسی کو ملتا ہے جو حضور کی نالین میں آتا ہے، حضور کی نالین کے قریب آتا ہے۔ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، او عبداللہ ابن مسعود، تم اتنے بڑے فقیہ ہو کہ تمہارے فتوے پہ صحابہ عمل کرتے ہیں، بلکہ امام بخاری تو حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو حضور علیہ السلام نے استاذ الامہ مقرر کیا ہے، امت کا استاد مقرر کیا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کی محفل ہوتی اور ابن مسعود ہوتے اور کوئی مسئلہ پوچھتا تو صحابہ کہتے کہ تجھے نہیں پتا کہ امت کا استاد موجود ہے اور تو ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ بلکہ مولا علی نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، جب عبداللہ ابن مسعود موجود رہا کرے تو اس کی موجودگی میں کسی اور سے مسئلہ مت پوچھا کرو۔ امت کا استاد بنایا حضور نے کسے؟ ابن مسعود کو۔ ابن مسعود سے پوچھو، ابن مسعود کون کون سی کتاب پڑھ کے علامہ بنے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں تو چوڑی چوڑی آستین کے کپڑے سلاتا تھا اور حضور کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ آقا کہیں جاتے نالین شریف اتار کے رکھ دیتے تو میں ان نالین کے جوڑوں کو اٹھاتا اور اپنی آستین میں ڈال لیتا اور یوں آستین بند کرتا اور نالین کو یوں سینے سے لگا کر کے بیٹھا رہتا، اور بس حضور کی نالین سینے سے لگانے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ حضور نے استاذ امت مقرر فرمایا۔ علم یوں آتے ہیں۔ کون سے علوم؟ وہ جو جنت کی طرف، ورنہ ابلیس بھی تو پھر معلم الملائکہ ہے، وہ علم جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہ علم جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو نالین مصطفیٰ کی خیرات میں آتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے عشق رسول و ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ روزوں کا اہتمام بھی کرو گے اور بقرعید کے موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو قربانیاں بھی کرو، حالات کا مقابلہ کرو۔ حالات سے تنگ آ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم اب قربانی نہیں کریں گے اور صدقہ دے دیں گے۔ دیکھو، قربانی کے دنوں میں قربانی کا مد مقابل کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری پر کرو، بچڑے پر کرو، یہ سب ہے نا۔ تو اگر آج آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ بچڑے پہ نہیں کر سکتے تو بچڑے ہی کی نسل، بچڑے ہی کی قسم بھینس ہے، آپ پڑوے پر کریں، بھینس پہ کریں تو اللہ اس پر بھی آپ کو وہی ثواب دے گا جو بچڑے پر کرنے کا ثواب ہے۔ ایسا نہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا، ثواب میں کمی آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن امن و امان قائم رکھیے اور ملک کے امن کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، امن کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وقت کا نمرود شریر ہے تو پھر ابراہیم کو صبر کرنا چاہیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی حکومتیں بدلتی رہتی ہے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ ہے، آپ حضرات شریعت مطالعہ کے حدود میں رہ کر اور ملک کے قانون کی حد میں رہ کر قربانیاں انجام دیں، دل برداشتہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں۔ ایسے حالات پہلے بھی آئے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے امن و امان کا خیال کرتے ہوئے اپنے اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، بہتر فرمائے گا اور آپ کے لیے کوئی خیر کی راہ نکلے گی۔ لیکن بس یہی ہے، ہو لپاڑ شور شرابہ اور تہوار کو شریعت کی حدود توڑ کر کے منانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ غریب بستیوں میں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو گوشت تقسیم کریں، لیکن غریب بستیوں کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں کی توجہ غریب بستیوں کی طرف ہو جاتی ہے
اور جو شہر کے اندر غریب بستے ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی ہے. رشتہ داروں کا بھی خیال کریں, غریبوں کا بھی خیال کریں, اور یہ بات ذہن سے نکال دے کہ ہمیں قربانی نہیں کرنا ہے, ہمیں صدقہ دے دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے. اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے, اگر قربانی کے دنوں میں انسان قربانی کی رقم سے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب قربانی پہ ملا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہ ایک پھول کی طرح ہے اور ہر گل کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے. تو حضور کی شریعت بھی جو ہے وہ مختلف عبادتوں کا گلدستہ ہے. جو رنگ حج میں ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں, جو رنگ زکوٰۃ میں ہے وہ روزہ میں نہیں, جو روزہ میں ہے وہ قربانی میں نہیں, جو قربانی میں ہے وہ دوسری عبادتوں میں نہیں. ہر عبادت کی لذت الگ الگ ہے, جدا جدا ہے. اس لیے میری گزارش ہے جو لوگ مالک نصاب ہے, صاحب نصاب ہے, ان سے کہ وہ لوگ قربانی کریں, اور کسی مجبوری کے تحت کہ پیسہ نہیں ہے یا کوئی تنگ دستی ہے, صاحب نصاب ہو کر بھی قربانی نہیں کر سکتے, تو وہ لوگ حصے والی قربانیوں میں شریک ہو.